الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، اس وقت دنیا بھر میں اور بالخصوص ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر جو حالات ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اس سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہوں گے، اور اس بات کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آنے والا کل مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات تنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں پہلے اتنی نمایاں یا اتنی عیاں نہیں تھی، آسانی سے پہچان نہیں پا رہے تھے، لیکن اب بڑی کھل کر چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں یہ مسئلہ کس کا ہے، یہ پرابلم کیوں پیدا ہوئی، کون اس مصیبت کا ذمہ دار ہے، اور اس مصیبت سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس مسئلے کا حل کیا ہے، میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حالات تو بہرحال میں حالات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جانتے ہیں حالات کیسے ہیں، ہے نا۔ ایک طرف جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان قوانین کو جب ہم دیکھتے ہیں، نئے نئے لاز کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید ہماری جو ناگرکتا ہے یا شہریت ہے وہ خطرے میں ہے نا۔ CAB وہ پاس ہو گیا اور وہ ایکٹ بن گیا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، اور آپ اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ کس کس کو ڈاکیومنٹس نہ ہونے کے باوجود اس میں شہریت دی جائے گی، اور پھر کس کس کو نہیں دی جائے گی۔ اور پھر NRC کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہوں گے، اور انڈیا کے بعض اسٹیٹس کے اندر یہ قانون لاگو ہو چکا ہے، اور پھر پورے انڈیا کے اندر اسے لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن، جس میں ہمیں جا کر اپنے ڈاکیومنٹس داخل کروا کر اپنی سٹیزن شپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور جو کوئی ثابت نہیں کر پائے گا تو پھر وہ گھسپیٹی مانا جائے گا، اللیگلی یہاں پر آ کر بسنے والا مانا جائے گا، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے ڈیٹینشن کیمپس کا انتظام کر دیا جا چکا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، تفصیل ہے نا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں ایک بڑا مدعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ٹی وی یا نیوز دیکھتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا ہے جس میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اس طرح کے اور ہے نا، یہ سوشل نیٹ ورکنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، تو ان کے اندر کس طرح نفرت، ایک طرفہ نفرت کس طرح پھیلائی جا رہی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے نا۔ اور ہم یہ لگاتار دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اطراف رہنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، اور ہمارے ساتھ اچھا رہنے والے ہمارے پڑوسی، وہ ہم سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا۔ وہ پہلے جیسی بات، جو پہلے جیسے گہرے تعلقات تھے، وہ ماند پڑتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض مقامات پر ختم ہو چکے ہیں۔
تعلقات اب نفرت میں بدل چکے ہیں. جی ساتھیوں، یہ پورا مطلب ایک پس منظر ہے، اس کی تفصیل میں بھی پھر کبھی کسی موقع پر بات ہو سکتی ہے. دیکھیے، بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک سوال ہے نا، ذمہ دار کون ہے، تاکہ پھر اس ذمہ دار کو جا کر ہم پکڑیں اور سمجھائیں، اور پھر وہ اگر سمجھ جائے تو پھر یہ مصیبتیں ٹل سکتی ہیں. دیکھیے، مسلمانوں کو ایک عادت ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یعنی عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں، گلوبل یا انٹرنیشنل لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر فساد ہوتا ہے، کہیں پر جنگیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بعض بڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے نا، یہودیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. اور پھر بعض موقعوں پر عیسائیوں کو بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی سازش ہے. اور پھر جب ہم اپنی نظر اپنے وطن کی طرف ڈالتے ہیں، اپنے ملک کی طرف ڈالتے ہیں، تو یہاں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہاں پر جو کچھ فساد برپا ہو رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی جو تنظیمیں ہیں، یہاں کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، ہے نا، یا پھر ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. اور یہاں پر بسنے والی اور بھی دوسری کمیونٹیز ہیں، ہے نا، مسلم کمیونٹی کے علاوہ یہاں پر جتنی اور دیگر کمیونٹیز ہیں، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کمیونٹیز ہماری پریشانی کے ذمہ دار ہیں، وہ اس مصیبت کے ذمہ دار ہیں. اور اس موقع پر آپ کے سامنے میں نام بھی لینا چاہوں گا کہ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس مصیبت کے ذمہ دار آر ایس ایس ہیں، یا پھر آر ایس ایس کی اور جو تنظیمیں ہیں جیسے بجرنگ دل ہے، یا پھر وشو ہندو پریشد ہے، یا پھر شیو سینا ہے، ان کی پولیٹیکل ونگ بی جے پی ہے. تو ان کو ہمارے مصیبت کا ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں، ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے. اور پھر اس سے ہٹ کر اور بھی پارٹیز ہیں، اور بھی گروہ ہیں، تو بعض وقت ان کو بھی مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، ان پر بھی الزام دھر دیتے ہیں. یعنی کانگریس پارٹی ہے فار ایگزامپل، تو پھر ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ بھئی صرف بی جے پی ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ کانگریس کا بھی بڑا ہاتھ ہے. عزیز ساتھیوں، اس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ہم ایسے ہی بڑے پیمانے پر ہماری میجورٹی ایسے ہی سمجھتے ہوئے آ رہی ہے. اب جب انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے تو اس کا ایک اثر ہوگا ہمارے اوپر، ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک غم اور ایک غصے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، جو بڑھتے بڑھتے نفرت کے اندر تبدیل ہوگی. اور پھر وہ ظاہر بھی ہوگی. جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر نفرت ظاہر ہوتی ہے، الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. حرکتیں ایسی ہم پھر کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو پسند نہیں کرتے بلکہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. پھر ہر کوئی نہیں کرتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر کوئی نفرت نہیں کرتا، ہر کوئی غصے میں نہیں ہے. لیکن پھر جو لوگ بہت زیادہ ہیں غصے میں تو پھر وہ ظاہر کر دیتے ہیں. پھر ان کی جب باتیں آتی ہیں تو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ان کی ساری کمیونٹی نفرت کرتی ہے نا، سارے مسلمان سارے ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، ایسا ایک امیج بنا دیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اور اس مدعے پر پھر بات نہیں ہوتی، یا پھر بات ہوتی بھی ہے تو ایک بہت ہی الگ انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو، اب آپ مومن ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے جو کتاب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہے، آپ اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بھی مانتے ہیں، ہے نا، اپنے لیے اسوہ حسنہ مانتے ہیں، بیسٹ ایگزامپل. یعنی کسی کی زندگی کو اگر کاپی کرنا چاہیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری مصیبت کا ذمہ دار کون، جہاں پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے، ہے نا، ہماری اس مصیبت کے ذمہ دار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دوسروں کو
ذمہ دار بتایا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کہنا کچھ اور ہے؟ اس پر ہم ذرا غور کریں گے، کیونکہ اللہ نے جو کہا، اب ہم نے کچھ سمجھا اور ہم نے کہا، لیکن ہم انسان ہیں نا، ہمارے سمجھنے میں، ہمارے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اس کے سمجھنے میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا بتایا تھا؟ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات دیکھیے اللہ تعالیٰ مصیبت کے سلسلے میں کیا بتاتے ہیں۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ انداز اللہ تعالیٰ کا جو بات کرنے کا ہے، یہ 1 to 1 بات کرنے کا انداز ہے۔ آپ کو یا تم کو، تمہیں، ہے نا، ایک فرد سے اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں جو کوئی مصیبت، تمہیں تم تک جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں وما اصابک من سیئۃ، اور تم پر جو کوئی نقصان، جو کوئی مصیبت تم تک پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یعنی انڈیویجولی اب ہر کوئی کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے، یعنی وہ ہمارے گھر والے ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اولاد، ہے نا، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے وغیرہ وغیرہ، ہے نا، ملازمت کی جگہ پر ہمارا باس، ہمارے کولیگز، ہے نا، ان کی وجہ سے زندگی خراب ہو گئی، ترقی ہو گئی، نقصان ہو گیا، جو بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھلائی تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی نقصان تم تک پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک بات ہوگی پہلی۔ اب بعض مصیبتیں سب پر آ رہی ہیں، ہے نا، سارے مسلمانوں پر کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں، ایک کلیکٹیو مصیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، تم سب پر، یہ دیکھیں یہاں پر کم کا مطلب تم سب پر جو مصیبت آتی ہے، پھر اللہ وجہ کیا بتا رہا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ بہت مطلب یہ کلیئرٹی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل کوئی تشویش، کوئی ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں باقی نہ رہے کہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کا ذمہ دار کون ہے اکارڈنگ ٹو اللہ۔ یعنی ہم نے پہلے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اکارڈنگ ٹو اس، ہمارے حساب سے کون ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو پھر بلیم کرتے ہیں، ان پر الزام ہم دھرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ تم سب پر جو مصیبت آتی ہے وہ تم سب کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا ہے اسے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بات کو پھر کلیئرلی اپنے مائنڈ میں آپ سمجھیں۔ یہ جمعہ کا موقع ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، اسی لیے بڑے اختصار سے یا کم ڈیٹیل میں، ہے نا، گئے بغیر میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ اس کی تفصیل کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اگر ہم خود ذمہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہم کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آ رہی ہے نا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالمی سطح پر فساد کا ذمہ دار یہودی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اگر عالمی سطح پر مسلمان مصیبت میں ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ کے مطابق، عیسائی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اپنے ملک کے اندر یہ بات بالکل کلیئرلی آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مسلمانوں کے، انڈین مسلمز کے اوپر آنے والی مصیبت کا ذمہ دار انڈین مسلم ہی ہے، ہم خود ہیں۔ ہندو ذمہ دار نہیں ہے، آر ایس ایس ذمہ دار نہیں ہے، بی جے پی ذمہ دار نہیں ہے، کانگریس ذمہ دار نہیں ہے، یا پھر اور جو یہاں کی پارٹی ہے، مثلا یہاں تلنگانہ کے اندر ٹی آر ایس ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو
پھر قرآن کے مطابق ہمیں ان حالات کو سمجھنا چاہیے، ورنہ پھر صرف کہنے کو مومن ہے اور کرتے اور سمجھتے اپنی منمانی سے ہیں۔ اب تک اگر ہم نہیں جانتے تھے یہ بات تو انجانے میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ دوسروں پر ہم الزام ڈالتے ہیں یا دوسرے مسلمانوں پر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری اس مصیبت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور کیا ہے وہ مصیبت؟ اس میں سب سے بڑی غلطی، بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن حرکتیں جو ہم کرتے ہیں، اعمال جو ہمارے ہیں وہ بالکل اسلام کے الٹ ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف کرتے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے نمونے کے خلاف کرتے ہیں اور اسلام کا نام اور ان کے امتی ہونے کا نام ہم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے لائی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطی اور اس غلطی کا ازالہ، اس کا سولوشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے شروع میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول محترم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے، پھیلا دیجئے، بتا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اتنی سخت بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا، کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے نا۔ قرآن کی تعلیم کو کرنا کیا تھا؟ پہنچا دینا تھا سب تک جس کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، آپ نے اگر ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ فوری یہ بات بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے جو کچھ ہم نے نازل کیا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس میں کیا کنیکشن ہے؟ لوگوں سے بچانے میں اور یہ بات پہنچانے میں کچھ کنیکشن ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوری بعد یہ بات بتائی نا، کیونکہ یہ لوگوں سے بچانا، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے نقصان سے بچانا اس کام کے ساتھ شرطیہ ہے۔ آپ پہنچائیں گے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، تب اللہ آپ کو بچائے گا، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ آپ پہنچائیں گے تو اللہ بچائے گا، آپ نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ نہیں بچائے گا، اللہ ان کے حوالے آپ کو کر دے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ جو چاہے وہ کریں گے، اللہ پھر بیچ میں نہیں آئے گا، اللہ ان کا ہاتھ نہیں روکے گا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی غلطی ہے نا، جو من جملہ ہماری امت سے، مسلم کمیونٹی سے ہو رہی ہے، کہ قرآن سارے مسائل کا حل ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسائل کا حل ہے نا، ہم یہ مانتے ہیں، تو ہمیں صرف اپنی زندگیوں کو سدھار کر، مسلم کمیونٹی کو سدھار کر، اپلفٹ کر کے بیٹھ جانا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ حق نہیں ہے، جن کے پاس یہ نور ہدایت نہیں ہے، وہ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اپنے مسائل کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہمیں اپنے مسائل کا حل کرتے ہوئے ان کے پاس جا کر ان کے مسئلے بھی حل کرنا تھا، ان کو بتانا تھا دیکھو آپ قرآن کی یہ تعلیم کو مانو، اللہ کی یہ تعلیم کو مانو، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے خوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام دیا تھا، اور بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ایسے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو سامنے والے کو بے حد پسند آ جائے، ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جا کر لوگوں تک حق کی بات کو پہنچایا، اور ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو مدد کرنا تو دور کی بات ہے نا، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر ان کے مسائل کا حل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے مسائل کو بھی حل ہم نے نہیں کیا۔ آج مسلمانوں میں کچھ کم لڑائی جھگڑے ہیں، کچھ کم انتشار ہے،
ہمارے اندر کچھ کم پھوٹ ہے؟ جبکہ پھر ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے نا، ساری چیزیں ایک ہے، لیکن مطلب ہم کیسے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے ہے نا، ایک دوسرے سے ملنے اور تعلق پیدا کرنے سے باضابطہ روکا جاتا ہے کہ خبردار ان کے پاس نہیں جانا۔ یہی سکھایا تھا اللہ نے، یہی سکھایا تھا، یہی تعلیم دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ پھر یہ جب کرتے ہیں تو پھر یہ اسلام کے نام سے ہی کرتے ہیں ہے نا، اپنے آپ کو دیندار بتا کر ہی کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس مت جاؤ، وہ گمراہ ہے۔ تو عزیز ساتھی، یہ ہے سب سے بڑی غلطی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ دیکھیے مصیبت کی وجہ یعنی کیا کام کرنا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہنچا دو جو کچھ اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سب تک، نہیں کیا وہ کام تو کیا ہوگا، اس کی وارننگ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، یعنی اس میں بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ یہ کام کرو میں بچا لوں گا آپ کو، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات بتانے کے باوجود اگر کوئی پھر نہیں مانے گا، انکار کرتا رہے گا، لوگوں تک اس چیز کو نہیں پہنچایا جو ہم نے نازل کی، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے منہ موڑنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جی ساتھیوں، آج یہ جو مصیبت ہم پر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کے سامنے بتائی اور اس کا حل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا۔ کیسے پہنچائیں گے وہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے پیار محبت کے ساتھ جا کر لوگوں تک پہنچنے کا، اور کتنی آسانی سے آپ بات جب پہنچائیں گے تو سامنے والے مانیں گے، ٹھیک ہے، وہ طریقہ ہمیں سیکھنا بھی ہوگا، سیکھنے کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے ہمیں پھر ان کے پاس جانا ہوگا اور وہ بات پہنچانی ہوگی، کیونکہ اللہ ناراض ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے نا، ہماری نظر بس ان پر ہے۔ کیسی بدبختی کی بات ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ہے نا، بچہ اسکول میں کلاس میں غلطی کرتا ہے تو ٹیچر چھڑی لے کر اگر اسے مارتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچہ چھڑی کو پکڑتا ہے، چھڑی کے سامنے مناجات کرتا ہے، چھڑی سے معافی مانگتا ہے اور چھڑی سے گزارش کرتا ہے کہ تو رک جا، اور جب چھڑی پھر بھی نہیں رکتی تو پھر وہ چھڑی پر غصے میں آتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ چھڑی توڑ دو، تو ایسے بچے کو آپ کیا کہیں گے؟ عقلمند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ بھئی وہ چھڑی کیا ہے؟ وہ تو بس ایک آلہ ہے نا جس سے سزا دی جا رہی، اصل میں تو تجھ سے تیرا استاد ناراض ہے، ذرا اپنی نظر اٹھا کر چھڑی سے ہٹا کر استاد کو دیکھو، استاد سے معافی مانگو، کیا غلطی ہو رہی وہ سدھارو، استاد چھڑی چلانا روک دیں گے، وہی استاد پھر شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیریں گے۔ تو یہ کیسے مومن ہم بن گئے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے اور اللہ جس لاٹھی سے ہمیں سزا دے رہا ہے ہمیں بس لاٹھی نظر آ رہی ہے، ہماری نظر کیوں اللہ کی طرف نہیں جاتی کہ اے اللہ کیا غلطی ہو گئی ہم سے، تاکہ ہم رجوع کر لیں اور وہ لاٹھی چلانا بند کر دیں، وہ لاٹھی ہٹا دیں اور پھر وہ رحمت کے اندر ہمیں اپنی لے لیں۔ تو عزیز ساتھی، یہ باتیں میں یہاں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، ہم خود ہیں اپنی مصیبت کے ذمہ دار، ٹھیک ہے، تو یہ جو نفرتیں ہمارے دلوں میں ہیں انہیں فوراً آپ نکال کر پھینک دیجیے اور سب سے محبت کا رویہ اختیار کر لیجیے۔ سب کے تعلق سے اگر کوئی ناراضگی اور نفرت ہے، سب کی، میں سب کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ہم کسی مسلم جماعت سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر باقی ساری جو مسلم جماعتیں ہیں ان سب سے بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ ہم فوری قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیم کو ہم حاصل کریں، آپ کی سیرت ہم پڑھیں، ہے نا، اور پھر اپنے آپ کو فوری طور پر اس مزاج کے اندر ڈھالنے کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہے نا، ہمارے صحابہ کرام کیسے تھے۔ وہ نفرت نہیں کرتے تھے لوگوں سے، بلکہ وہ تو جنگ کے میدانوں میں بھی لوگوں سے شفقت کے ساتھ میں پیش آتے تھے، وہاں پر بھی اگر کوئی آ جاتا ان سے، ہے نا، ہدایت مانگنے کے لیے یا معافی مانگنے کے لیے، تو جو ایک سیکنڈ پہلے جان لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا اسے جب وہ ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتے تھے، اور پتھر جب برسائے جاتے تھے تو وہ پلٹا کر دعائیں دیتے تھے۔ کیا یہ ہماری نعتوں کے اندر یہ باتیں ریکارڈڈ نہیں ہیں؟
اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اور دعائے خیر کی خاطر ہاتھ اٹھانے والا وہ۔ لوگوں نے جب آپ کی بات نہ مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر پتھر تک برسا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ نہیں تھا، انہوں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے ہدایت کی پھر دعا دی۔ تو پھر یہ صرف کہنے کے لیے ہے، یہ ہمارے رویے میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، یہ ہمارے رویے میں آنا چاہیے، ہمارے بیہیویئر میں یہ اچھا بیہیویئر آنا چاہیے، ہے نا۔ ہم کسی سے محبت نہیں کریں گے، ہم سب سے ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے، ہم سب سے محبت کریں گے، ہے نا۔ نام لے کر آپ کسی ایک جماعت کی ہیں، ٹھیک ہے، باہر آپ دیکھتے ہیں جماعت اسلامی ہے، ہم ان سے بھی محبت کریں گے، تبلیغی جماعت ہے، ہم ان سے بھی محبت کریں گے، اہل حدیث ہے، ان سے بھی محبت، سب مومن ہیں، اہل سنت الجماعت ہے، ہم ان سے بھی محبت کریں گے۔ ایسے جتنی مسلم جماعتیں ہیں ہم سب سے محبت کریں گے، سب کی نفرتیں ہم اپنے دل سے ہٹا دیں گے۔ اور پھر یہ جو ہماری قوم کے دوسرے لوگ ہیں، ہے نا، ایک طرف بڑی تعداد میں ایک نام ہم دے دیتے ہیں ہندو، ہم سارے ہندوؤں سے محبت کریں گے، سارے عیسائیوں سے ہم محبت کریں گے، ہے نا۔ دنیا میں اس جو بھی نام سے لوگ رہتے ہیں، سکھ ہیں، بودھ ہیں، جین ہیں، ہے نا، یہودی ہیں، اور پھر جو کچھ اور ہیں، ہم ان سب سے ناراضگی کو ختم کر کے ان سب سے ہم محبت کریں گے، اور پھر ہم پیار اور محبت کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے حق کی بات پیش کریں گے، حق کا وہ پیغام پیش کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیونکہ یہی کریں گے تو پھر اللہ بچائے گا۔ یاد رکھیے، یہ تو بس محض لاٹھی کا رول ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں سزا دے رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ سزا دینا بند کر دے، کیونکہ وقت بہت کم ہے نا، توبہ کرنے کا، پلٹنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں نا، یہ مواقع کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اب یہ جو پچھلے مہینوں میں کورونا وائرس آ گیا، آپ بتائیے کہ کیا آپ اس ماحول کے اندر لوگوں کے پاس جا کر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے گلے ملیں، ان کو، ہے نا، اپنے سینے سے لگائیں اور پیار محبت سے آپ اس کی بات پہنچائیں؟ وہ موقع کیسے کم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ دوسرے تو دور کی بات، آپ اپنے خود کے رشتہ داروں سے بھی نہیں مل پا رہے تھے، آپ کو اپنے گھروں میں اس وبا نے بند کر دیا تھا، لوگوں سے تعلقات بالکل جیسے کہ نہیں کے برابر ہو گئے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو تم اب نہیں اٹھو گے تو پھر میں وہ موقع بند کروں گا، پھر تم چاہو گے جانا ملنا اور پیار سے بات کرنا اور گلے لگانا، تب موقع نہیں رہے گا، تب لوگ دھکل دیں گے تمہیں۔ ایسا ہوا تھا نا، آپ نے دیکھا، یہ 6-8 مہینے کے یہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے گھر میں رہیے، خدا کے لیے مت آئیے، یہاں تک کہ رشتہ داروں نے بھی نہیں بلایا اور انتقالوں میں نہیں جا سکے، بولے کہ بھائی آپ گھر میں رکھو، یا پھر ہمیں اگر اطلاع ملی تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو بھی ہے آپ دیکھ لو، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں آئیں گے کیونکہ کووڈ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی جھلکی کے اعتبار سے بتایا ہے کہ دیکھو تم اب نہیں نکلو گے، اب نہیں جاؤ گے اپنے لوگوں کے پاس، ابھی بھی پیار محبت سے نہیں ملاقات کرو گے، تو پھر میں تمہارے ملنے کے موقع ختم کر دوں گا۔ یہ پرماننٹ سیل لگنے سے پہلے، ہے نا، یہ موقع کو بالکل ہی ختم ہو جانے سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اور نفرت نہیں، ہے نا، یہ نفرت کے مزاج کو ہم ختم کر دیں کہ کوئی نہ کوئی بہانے، رسول اللہ کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانے سے اسے اندر وعدہ کر لیتے تھے، اسے شامل کر لیتے تھے سامنے والے کو اپنی جماعت میں۔ ہمارا کیا مزاج بن گیا ہے کہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ایسا الگ ہے، ہاں تو پھر تم الگ ہو، ہمارے نہیں ہو، ہے نا، تمہارا الگ ہے، تمہاری مینٹالٹی الگ ہے، تمہارا طریقہ الگ ہے، لہذا تم الگ ہی رہو، ہم الگ رہیں گے۔ یہ ہمارا عام مزاج ہو گیا، اندر نہیں کر رہے لوگوں کو، بلکہ ہم تو باہر آنے والے کو بھی ہم بہانے تلاش کر کے، ہے نا، باہر کر رہے ہیں۔ سب نہیں کر رہے، میں تبصرہ جو کر رہا ہوں غلطیوں کا، تو میں جنرل تبصرہ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خصوصاً آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ سوچے سمجھے قرآن کی روشنی میں کہ کیا یہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کو سدھار لیں، اگر نہیں ہو رہی تو پھر بہت اچھی بات ہے، پہلے سے غلطی نہیں ہو رہی، ہے نا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پہلے سے غلطی نہیں ہو رہی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ کچھ باتیں تھیں، ہے نا، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کریے، ان پر لان تان کرنا، گالیاں دینا بند کریے، ٹھیک ہے، ان کو دعائیں دیجیے، ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں محبت پیدا کریے۔ ان کو ہم نے نہیں بتایا نا، ہمارا کام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی کہ پہنچا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری اپنی امت کو دی،
ہے نا. آپ نے اعلان کیا بل یبلغ الشاہد الغائب، یہاں جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے. وہ ذمہ داری پھر صحابہ نے انجام دی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور یہ ذمہ داری پھر ہوتے ہوتے آج میں اور آپ اللہ نے سلیکٹ کر کے امت مسلمہ میں پیدا کیا. اتنی بڑی نعمت بن مانگے اللہ نے عطا کر دی، تو یہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے نا یہ نعمت، یا بغیر ذمہ داری کے ایسی ہی آ گئی یہ نعمت کہ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، ایمان کی دولت مل گئی. اور ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو ایمان والوں کے گھر میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. نعمت جب دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے، یہ ہم نے بڑے پیمانے پر انجام نہیں دی. ٹھیک ہے، یہ کام کو اگر آپ سیکھ لیں تو خدا کی قسم بڑا آسان ہے یہ کام. ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا جب ہم جائیں گے دعوت دینے کے لیے، اور لڑائی جھگڑا ہو جائے گا خامخواہ کے. آپ اگر اس طریقے کو سیکھ لیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو خدا کی قسم جھگڑا نہیں ہوگا. بڑے پیمانے پر تو نہیں ہوگا. وہاں پر پھر بھی کوئی شرارتی ہوگا، وہ شرارت کرنا چاہے گا تو وہ شرارتاً ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی جھگڑا شروع ہو تو ہو، لیکن آپ کے بات کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہرگز شروع نہیں ہوگا. اتنے پیار سے. اور پھر ہماری امت کو، چونکہ ہم یہ میدان میں ہیں، ہم جا رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ کتنے تجربات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ہم بہت کٹر، بہت نفرت کرنے والا سمجھتے ہیں، جس کے بڑے زہریلے بیانات آتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، ایک ملاقات، یقین مانیے ایک ملاقات ہے نا، چاہے وہ 5 منٹ کی کیوں نہ ہو، 10 منٹ کی کیوں نہ ہو، بعض وقت زیادہ وقت مل جاتا ہے تو 20-25 منٹ، وہ ایک ملاقات میں وہ اسلام سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ ہماری کوئی اپنی خصوصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ بتا رہا ہوں. آپ وہ طریقہ سیکھ لیں گے تو بڑی آسانی سے آپ اپنے اطراف میں، ابھی آگ ہے نا، بس گھروں میں داخل ہونا باقی ہے، یہ نفرت کی آگ، تو وقت سے پہلے اس کو بجھانے کا انتظام کریں. امید ہے کہ میں یہ چند باتیں آپ کو سمجھا پایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حق باتوں کو پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.